پچھلی قسط میں ہم نے جانا دوستو انسا اور سہران کی دوستی بڑھتی ہے، مگر پروفیسر اسے سہران کے گھر جانے سے روکتے ہیں۔ رات کو سہران انسا کو ایک پراسرار اور روحانی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہاں انسا سہران کے خاندان سے ملتی ہے اور آسیہ اسے اپنی بیٹی بنا لیتی ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے پر انسا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ کوئی پوشیدہ حقیقت تھی۔ اب آگے۔ نماز کے بعد انسا جب بیٹھی تلاوت کر رہی تھی تو اسے اچانک محسوس ہوا کہ ارد گرد کی آوازیں پہلے سے کہیں زیادہ صاف سنائی دے رہی ہیں۔ دور کونے میں بیٹھی لڑکیاں آہستہ بات کر رہی تھیں، مگر انسا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل پاس ہو۔ پھر جب اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے ایک لڑکی پر نگاہ پڑی۔ جیسے ہی انسا کی آنکھیں اس سے ملیں، اس کے سامنے اس لڑکی کی پوری زندگی کی فلم چلنے لگی۔ اس کا بچپن، اس کی خوشیاں، اس کے دکھ، سب کچھ لمحوں میں کھل کر سامنے آ گیا۔ انسا گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں جھکا لیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کلاس کے دوران بھی یہی حال رہا۔ استاد نے سوال کیا تو انسا کو جواب سوچنے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ استاد کے ذہن میں کون سا جواب چل رہا ہے، جیسے کوئی پوشیدہ دروازہ اس کے اندر کھل گیا ہو۔ اس شام پروفیسر مصطفیٰ نے انسا کو اپنے دفتر بلایا۔ ان کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور گہرائی تھی جو انسا کو بے چین کر دیتی تھی۔ بیٹی انسا، انہوں نے نرمی سے کہا، کیا تمہیں حال ہی میں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں؟ انسا چونکی۔ جی، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ پروفیسر نے آہستہ سے کہا، اس مدرسے کی دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے میں جان لیتا ہوں، اور تمہاری آنکھوں کی روشنی بتا رہی ہے کہ تم پر ایک نیا در کھل گیا ہے۔ انسا نے جھجکتے ہوئے کہا، جی سر، میں جب کسی کو دیکھتی ہوں تو اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتی ہوں۔ ماضی اور حال میرے سامنے آ جاتا ہے۔ پروفیسر کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ بالکل وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا۔ افار نے تمہیں اپنی طاقتوں میں شریک کر لیا ہے، لیکن سنو انسا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ طاقت تمہیں آزمائش میں ڈالے گی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ انسا نے دبے لبوں میں کہا، لیکن سر، مجھے تو لگتا ہے یہ ایک خواب ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ مسکرائے، مگر مسکراہٹ میں بھاری پن موجود تھا۔ بیٹی، خواب اور حقیقت کی سرحد بہت باریک ہے۔ بعض اوقات خواب حقیقت سے بھی زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جھک کر قریب آئے اور دھیمی آواز میں بولے، خبردار، سہران اور اس کا خاندان جس دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے لیے پردہ راز میں ہے۔ ان پر اندھا اعتماد مت کرنا۔ انسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا واقعی سہران اور شہریار پر بھروسہ کرنا خطرناک ہے، یا پھر پروفیسر ہی اس سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ اگلے دن مدرسے میں حسب معمول جماعت چل رہی تھی۔ انسا اپنی جگہ بیٹھی تھی، مگر اس کا دل بار بار بھٹک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی اسے اپنی طاقت آزمانا چاہیے یا نہیں؟ پروفیسر مصطفیٰ کی نصیحت یاد آتی تو دل کانپ جاتا، لیکن سہران اور شہریار کی محبت بھری باتیں اسے حوصلہ دیتی کہ یہ طاقت کوئی انعام ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ مدرسے کی ایک لڑکی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سب لڑکیاں گھبرا گئیں، کوئی پانی لانے دوڑی، کوئی استاد کو بلانے۔ انسا کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ اس نے فریحہ کا ہاتھ تھاما۔ جیسے ہی ہاتھ چھوا، انسا کی آنکھوں کے سامنے منظر کھل گیا۔ فریحہ کے گھر کا نقشہ، اس کے والدین کی فکر اور بیماری۔ اس نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ سب کچھ واضح ہو گیا۔ انسا کے ہونٹوں پر بے اختیار الفاظ آئے، یہ دل کی کمزوری ہے، اسے فوراً دوا کی ضرورت ہے۔ سب حیران رہ گئے اور انسا سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ لیکن انسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے اس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کیا ہو۔ شام کو جب پروفیسر مصطفیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے انسا کو دوبارہ بلایا۔ ان کے چہرے پر تشویش نمایاں تھی۔ میں نے کہا تھا نا بیٹی، یہ طاقت تمہیں آزمائے گی۔ آج تم نے اسے اچھائی کے لیے استعمال کیا، لیکن کل تمہیں کوئی اس کو غلط راستے پر چلانے کے لیے بھی مجبور کرے گا۔ یاد رکھو، اندھیری قوتیں ہمیشہ روشنی کی طرف کھینچتی ہیں۔ انسا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقت صرف اچھائی کے لیے استعمال کرے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا پہلا قدم ہی اسے ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا رہا تھا۔